السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج جمعۃ المبارک ہے 29 اگست 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ ایک ہی موضوع ہے، سیلاب، اس کی تباہ کاری، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا بھگتنے جا رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاہور، شاہدرہ اور دیگر دریاؤں میں صورتحال معمول کے مطابق ہو جائے گی، انفارچونیٹلی یہ خبر غلط ہے۔ ابھی ہم نے اس سے بدتر شاید دیکھنا ہے۔ کن علاقوں کو خدشہ ہوگا، آپ سب کے لیے کیا پیغام ہے، یہ گفتگو ہوگی۔ 4 بنیادی موضوعات ہیں آج کی اس گفتگو کے۔ نمبر 1، آج کے دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اب تک ہم نے کیا کھویا ہے، کہاں کہاں کیا نقصان ہوا جو آپ کو بتایا نہیں جا رہا۔ نمبر 2، لاہور میں جو راوی کنارے سے آگے تک راوی کے پیٹ میں جو انکریچمنٹ ہوئی، جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں، علیم خان صاحب کا نام بالخصوص میں لیا جا رہا ہے، اس کا تفصیل سے آج میں ذکر کروں گا۔ کس دور حکومت سے یہ کام شروع ہوا، کون رسپانسیبل ہے۔ بحث یہ ہے کہ نہیں عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ اصل کہانی بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات جو مصدق ملک نے کہی ہے تو حکومت کا حصہ، لیکن بات انہوں نے وہ کہہ دی ہے جو میں آپ سننا چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی بستیاں اجاڑ کر طاقتور لوگوں کے ریزورٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بچائی گئی ہیں۔ یہ ہے بیٹر ریالٹی، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو 3 دریا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، راوی ہو، چناب ہو، ستلج ہو، یہ دریا جب ہماچل سے اور دیگر علاقوں سے ہوتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر سے پاکستان میں آتے ہیں تو آنے سے پہلے انڈیا نے کتنی طویل پلاننگ کی، ان دریاؤں پر کون کون سے ڈیم بنائے، اور ہم نے جو پانی ملا اس کے ساتھ کیا بیڑا غرق کیا، یہ کہانی بھی سننے والے کہ انڈیا نے کیا کر رکھا ہے وہاں پہ۔ اور اگر اتنے ڈیمز بنانے کے باوجود انڈیا کے جو ڈیمز ہیں، سپل ویز ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو آپ کو کوئی بتا نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے ساتھ میری ٹیم کوشش کرے گی کچھ فوٹیجز آپ کو دکھائے، کچھ میپس دکھائے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے ذرا یہ جو لاہور کی فوٹیجز ہیں، بالخصوص پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو علیم خان صاحب کی ہے، سینئر وزیر ہیں۔ اس سلسلے میں جب رات گئے اعلانات ہوئے پارک ویو میں، تو کسی سے کیا بات سننی ہے۔ میرے تو 2 دوست وہاں رہتے ہیں، ایک ڈاکٹر ارشد علی ہیں، میس کام کے شعبہ ابلاغیات سے ان کا تعلق، کبھی صحافی بھی رہے، اور دوسرا علی جان ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ بھی صحافی ہیں۔ انہوں نے آس پاس کی فوٹیجز بھیجیں کہ 5 سے 6 بلاکس ایسے ہیں، اوورسیز، پلاٹینیم اور پتہ نہیں کیا ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کشتیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، اعلانات کروائے گئے۔ لیکن جب یہ لاہور میں پارک ویو سوسائٹی کا ذکر شروع ہوا تو اول تو میڈیا اس کا نام نہیں لے رہا تھا، علیم خان صاحب کا پارک ویو کا، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ پھر جب بی بی سی تک معاملہ پہنچا تو سب نے نام لینا شروع کر دیا، اور پھر یہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے اتنے مہنگے ریٹس تھے کہ قیمت بیان کرنا مشکل ہے۔ پھر صورتحال بقول شعیب بن عزیز یہ ہوئی کہ پختہ گھروں کو چھوڑ کے کشتی میں آ گئے، دریا کا خوف لوگوں کو دریا میں لے گیا، اور پھر سڑکوں کے اوپر کشتیاں چلیں۔ وہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رفتار.com ایک ویب سائٹ ہے، کچھ معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ انہوں نے ایک ٹائم لائن بنائی ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں یہ جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی اور راوی کی طرف جو رہائشی سوسائٹیاں بنی، اس کا ایک انہوں نے گراف بنایا جو کہ آپ کو کوشش کروں گا لیفٹ سائڈ پہ دکھا سکوں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑا غرق کیا ہوا۔ یہ جو آپ نے اکثر سنا ہے نا بند روڈ کا علاقہ، بند روڈ کیا ہے؟ بند روڈ اصل میں بند ہے، وہ سڑک ہے، وہ بند ہے جس نے راوی سے دریا کو لاہور کو بچایا ہوا ہے۔ لیکن بند روڈ سے پیچھے کریں تو راوی کے پیٹ میں ان گنت ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اسکیمیں، پارک ویو ہو یا دیگر ہوں، وہ بن چکی ہیں۔ اور روڈا کے نام پر، راوی اربن کے نام پر ایک عرصے سے کئی حکومتیں یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں کاٹ رہی تھیں، لوگوں کو خواب دکھائے جا رہے تھے۔ کچھ مہینے پہلے میری ملاقات ہوئی کچھ ایسے لوگوں سے جو ہاؤسنگ سوسائٹی سے کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈی ایچ اے اور بحریہ بھول جائیں گے، روڈا میں جو کچھ تعمیرات کا کام ہونے جا رہا ہے، راوی کنارے جو کچھ آبادیاں بسنے جا رہی ہیں، آپ بحریہ اور ڈی ایچ اے کو بھول جائیں گے۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ سیلاب نے واپس لے لی ہیں وہ ساری انکروچمنٹ جو راوی کے ساتھ کی گئی تھی۔ یہ تو ہے کہانی اس کی، ساتھ آپ فوٹیجز بھی دیکھیں گے۔ ایک فوٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ شاید چون کا علاقہ ہے، یہ غریب شخص ہے جس کا مال مویشی اور بچی کے لیے جہیز اس نے جو بنایا وہ ڈوب گیا ہے، اور وہ بیٹھا اب صرف آنسوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، کرتارپور صاحب سے رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے فوجی اہلکار رینجرز حکومت پہنچی،
بابا صاحب کا دربار جو ہے وہ اس کو پانی سے خالی کروا لیا گیا. آج فیلڈ مارشل وہاں پہنچے ہوئے تھے, سی ایم بھی وہاں آس پاس پھر رہی ہیں, مختلف علاقوں میں جا رہی ہیں. اب میں ذرا دو دیگر معاملات پہ آ جاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ڈیٹیل لے لیں. پنجاب میں اس وقت تک 14,53,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. 1700 دیہات ایسے ہیں جو زیر آب آ چکے ہیں. شیخوپورہ لاہور کو ہائی رسک قرار دیا گیا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی راوی کا پانی اتر گیا ہے, غلط کہہ رہے ہیں. قصور, شیخوپورہ, لاہور, سیالکوٹ, نارووال, یہ تمام علاقے اور پھر چناب اور ستلج کے آس پاس کے علاقے دے آر آن ہائی رسک. وجہ یہ ہے کہ 29 اگست سے 3 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے, خطرناک بارشوں کی پیشن گوئی ہے, اور اس بیچ انڈیا نے اور پانی چھوڑنا ہے. سو مجھے خدشہ یہ ہے کہ the worst has yet to come. ابھی اس سے زیادہ ہم نے بھگتنا ہے. اللہ معاف فرمائے, ہماری تیاریاں ہیں ہی نہیں ہیں. ابھی تک پنجاب بھر میں کوئی 365 ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں. بتا رہے ہیں جی 4 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا ہے. یہاں لاہور میں آپ نے دیکھ لیا تھیم پارک بھی اور دیگر علاقے کیسے متاثر ہوئے. راوی میں مزید خدشہ اس لیے ہے کہ بارشیں ہونی ہیں اور انہوں نے پانی مزید چھوڑنا ہے. مجموعی طور پر وزیر آباد کو دیکھ لیں, قصور کو دیکھ لیں, نارووال, حافظ آباد, کمالیہ, منڈی بہاؤدین, بہاول نگر, سیالکوٹ, سرگودا, وہاڑی, پاک پتن, یہاں پہ کئی علاقوں کے زمینی رابطے کٹ چکے ہیں. عارضی بند جو بنائے گئے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں. 20 افراد مجموعی طور پر پنجاب بھر میں جاں بحق ہو چکے ہیں. 3 لاکھ مویشی اگر آپ نے ریسکیو کیا ہے تو آپ اندازہ کریں کتنا مویشی بہہ گیا ہے, جس کی فوٹیجز بھی آپ کے سامنے ہیں. اور اب سیلاب کے ساتھ مویشیوں میں بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں اور ان کا کوئی تدارک نہیں ہے. جان مال تو جا ہی رہی ہے, فصلیں ساری تباہ ہو رہی ہیں, مال مویشی آخری شے وہ بھی بہہ گیا, اور جو باقی بچے ہیں وہ 3 لاکھ ہیں. سندھ کا اصل میں نے مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ پنجنت سے آنورڈ جنوبی پنجاب اور سندھ بیڑا غرق ہوگا, اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک. وہاں پہ اب وزیر اعلیٰ سندھ کو ہوش آئی ہے اور انہوں نے 500 ریلیف کیمپ نئے بنائے ہیں. میں آپ سے سیالکوٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں بالخصوص کہ سب سے زیادہ یہ کیوں متاثر ہوتا ہے. جو ہم 2-3 دنوں سے آپ کو سیالکوٹ ناروور بیلٹ کی اہمیت سمجھا رہے تھے اور ان کی بدقسمتی کے بارے میں بتا رہے تھے, بالآخر آج BBC نے اس کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے نالا 1, نالا ڈیک, نالا پلکھو اس کی کہانی سنائی ہے. نالا پلکھو سیالکوٹ کینٹ سے گزرتا ہے اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ 15 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں سیالکوٹ میں جو نالوں کے ارد گرد بنائی گئی ہیں, اس کے اوپر بنائی گئی ہیں. یہ حال ہے انکروچمنٹ کا, اور بعد میں متاثر کون ہوتا ہے؟ عوام. لیکن مصدق ملک نے آج کٹا چٹا کھول دیا ہے. انہوں نے جب یہ بات کی ہے کہ قدرتی آفت میں غریبوں کی بستیاں اجاڑ کر طاقتور لوگوں کو ان کے جو ریزورٹس تھے, ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, ان کو بچایا گیا. یہ اسپاٹ آن, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماڑے کی بستی, عام دیہات, ادھر شگاف ڈال دیے گئے. جو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, جو بڑے ریزورٹس ہیں, جو فارم ہاؤسز ہیں, انہیں بچایا گیا. مصدق ملک نے سچ بولا ہے. آج ملک کے وزیر اعظم کو خیال آ رہا ہے کہ اس نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس بلانا ہے. دنیا بھر کے ادارے دہائیاں دے رہے ہیں پچھلی 1 دہائی سے 2 دہائیوں سے کہ بھائی آپ نے سب سے زیادہ متاثر ہونے, لیکن توجہ کسی کی نہیں تھی. ہماری بحث کیا ہے؟ علیم خان کی پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کس نے اجازت دی؟ کیا بزدار دور میں اجازت ملی یا PDM پہلے کی دور میں اجازت ملی؟ اس کے نوٹیفیکیشن نکالے جا رہے ہیں. بھائی بات پتہ کیا ہے, ہم اپنی مرضی کے حکمران کے اس حد تک فین ہوتے ہیں کہ اسے ہم اللہ معاف کرے کو ولی اللہ کا درجہ دیتے ہیں, کس سے غلطی نہیں ہو سکتی. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ عمران اور بزدار کے دور میں علیم خان کو اجازت ملی, اور PTI کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ تو PDM نے اجازت دی تھی. کیونکہ دونوں پارٹیوں کے چاہنے والے اپنے اپنے رہنماؤں کو مقدس سمجھتے ہیں, ان سے ہونے والی غلطیوں کو مان ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے, غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. راوی کے اندر انکروچمنٹ صرف PDM اور عمران کے دور سے شروع نہیں ہوئی, کہانی بہت لمبی ہے, بہت پرانی ہے. یہاں پہ آبادیاں بے تحاشا تیزی کے ساتھ پھیلاؤ میں آئیں. ہر حکومت نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا. ان کو لگتا تھا کہ راوی ہمیشہ کے لیے خشک ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہے. دریا اپنا قبضہ واپس لیتا ہے. جب آپ مدر نیچر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ اپنا حساب برابر کرتی ہے, وہ حساب چکتا کیے بغیر نہیں رہ سکتی. یہی صورتحال یہاں درپیش ہے. 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں, بڑی اہم, ذرا دھیان سے سنیے گا. ابھی شاہدرہ 2,13,000 کیوسیک کا ایکسٹریملی ہائی فلڈ ہے, اس میں اضافہ ہونا ہے. دوسرا بلوکی کے اوپر بھی ہائی فلڈ ہے. تیسرا ہے قادر آباد کے اوپر. چوتھا ہے گنڈا سنگھ ستلج کے اوپر آتا ہے. یہ چاروں مقامات پہ ہائی, ایکسٹریملی ہائی کا لفظ لکھا گیا ہے. اس لیے مجھے تو ان علاقوں میں ابھی مزید خدشہ دکھائی دے رہا ہے. جو بات آج میں نے سب سے اہم آپ سے کرنی ہے وہ ہے کہ انڈیا نے کیا کیا. اب آپ دیکھیے کہ جو راوی ہے یہ کچھ 700 کلومیٹر اس کی لینتھ بن جاتی ہے, ہماچل سے نکلتا ہے, اور اسے جب یہ جموں سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہوا کیا, انڈیا نے راوی کے اوپر تھین ڈیم بنا رکھا ہے. ایک یہ چمبا ہماچل پردیش سے نکلتا ہے یہ ریور. پھر انہوں نے چمیرا ڈیم بنا رکھا ہے, یہ بھی چمبا قریب ہے. پھر انہوں نے شاہ پور کنڈی ڈیم بنا رکھا ہے, یہ پٹھان کوٹ کے قریب ہے.
پھر انہوں نے اج ڈیم بنا رکھا ہے، یہ کٹھوا جو جموں اینڈ کشمیر میں ہے وہاں، یہ راوی کی صرف بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے راوی بیاس لنک ایک اور ڈیم جو پرپوز کیا ہے وہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. پھر اپر باری دوآب کینال سسٹم ہے جو راوی سے انہوں نے نکالا ہوا ہے. 6 سے 7 بڑے ڈیمز اور پروجیکٹس انہوں نے ہائیڈرو پروجیکٹس صرف راوی کے اوپر بنائے ہوئے ہیں پاکستان آنے سے پہلے. تو اگر اتنی بڑی منصوبہ بندی کے باوجود وہاں پہ ڈیمز اور ہیڈ ورکس کے سپل ویز ٹوٹ رہے ہیں اور وہ مجبور ہو رہے ہیں پانی پاکستان میں پھینکنے کے لیے، تو اندازہ کریں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ بتانا آپ کو مقصود تھا. آگے سنیں، چناب کی بات کر لیں. کوئی 1000 کلومیٹر 960 کلومیٹر اس کی لینتھ بنتی ہے. یہ بھی بارہ لچھا پاس سے شروع ہوتا ہے، ہماچل سے ہی. ہماچل سے اکثر دریا نکلتے ہیں. یہ پھر جموں سے پاکستان آتا ہے، یہاں اخنور سے پھر تریمو سے اچ شریف اور مٹھن کوٹ تک جاتا ہے. اب اس کے اوپر آپ نے ایک ڈیم کا نام سنا ہوگا، اس کا نام ہے سلال ڈیم. یہ بڑا مشہور ڈیم ہے جو چناب کے اوپر انڈیا نے بنایا. پاکستان کو اس کے اوپر کئی اعتراضات تھے. یہ 690 میگا واٹ نہ صرف بجلی پیدا کرتا ہے بلکہ دیگر جو ان کی پانی کی ضروریات ہیں انہیں بھی پورا کرتا ہے. جموں اینڈ کشمیر میں یہ بنایا گیا ہے سلال ڈیم. دوسرا ڈیم اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا بگلے ہار ڈیم. 900 میگا واٹ سے بجلی پیدا کرتا ہے، پانی کی ضروریات اپنی جگہ. بگلے ہار بھی کہاں بنایا گیا؟ چناب. وہ بھی جو انڈین سائڈ پہ آتا ہے، مقبوضہ سائڈ میں لفظ یوز کروں گا. تیسرا پکال ڈل ڈیم. اور پھر اس کے علاوہ جب یہاں سے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس آتا ہے مرالا ہیڈ ورکس کے اوپر، ساتھ خانکی، قادر آباد اور تریمو، جہاں پہ اونچے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے. یعنی انڈین کنسٹرکشنز کے باوجود اگر پاکستان میں یہ پانی آ رہا ہے اور وہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، بس یہ جملہ آپ کو سمجھانا تھا. اب آپ پوچھیں گے ستلج کی کہانی نے بیان کرا. ستلج کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے، اس کا فاصلہ بھی زیادہ ہے، کوئی 1500 کلومیٹر بنتا ہے. یہ تبت سے نکلتا ہے، ہماچل سے ہوتا ہے، پنجاب سے اور ہریانہ سے پھر پاکستان میں آتا ہے. یہاں بھی انڈیا نے باکھرا ڈیم، ننگنال ڈیم، نتھپا ڈیم اور کرچن ڈیم اور ایک اور 2-4 پروجیکٹس ہیں وہ بنا رکھے ہیں. پھر پاکستان کے حصے میں آتا ہے. عمومی طور پر اسی لیے خوش رہتے ہیں. اب اتنی تفصیل بتانے کے بعد میرا آپ سے سوال ہے، ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے جہلم ہو، سندھ ہو یا جو باقی جگہوں سے آنے والا پانی ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا بنایا؟ کالا باغ کے اوپر تو کنسنسس کر نہیں ہم سکے. نئے آبی ذخیرے بنانے ہیں. آج موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر خیال آ رہا ہے کہ ہم نے اجلاس کرنا ہے اور نئی پالیسی دینی ہے. جب بھی کوئی وبا پھوٹتی ہے، جب بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے، جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ اعلیٰ سطحی اجلاس بلانا ہے اور اس میں طے کرنا ہے آئندہ کا لائحہ عمل. اس سے پہلے سب نے ستو پیے ہوتے ہیں. اس سے پہلے پوچھیں کہ راوی کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں کس نے بنانے دی؟ وہ جی بزدار دور میں اجازت ملی تھی. نہیں جی شباز شریف دور میں اجازت ملی تھی. اور نہیں جی وہ پرویز لائی کے دور میں اجازت ملی تھی. بھائی ان سے کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اب جب مصدق ملک خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے لوگوں کے ریزورٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بچانے کے لیے غریبوں کی آبادیوں کو بہا دیا ہے، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا، پارک ویو میں کشتی بھی پہنچ گئی تھی. پارک ویو میں انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ہر شہری کو ہم معاوضہ دیں گے جس کا نقصان ہوا ہے. لیکن جو چونگ اور آس پاس کے علاقے، تھیم پارک اور جتنے باندر روڈ اور بابو صابو کے آس پاس چھوٹی آبادیاں تھیں جو ان کو نقصان پہنچا، اس کا کوئی حساب ہوگا یا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ ہمیں یہ سننے کو ملے گا اتنا ریسکیو ہو گیا، اتنا ریلیف ہو گیا، اتنے بندے باہر نکال دیے گئے، وزیر اعلیٰ پہنچ گئیں، کھانا کھلا رہی ہیں ہاتھوں سے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. وہ عام مسکین بندوں کی باتیں سنیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جن لوگوں نے اجازت دی یہاں بستیاں بنانے کے لیے، اس کا حساب کب ہوگا؟ اور ایک بات اور عرض کروں، اگلے برس 30% زیادہ بارشیں ہونی ہیں. آئندہ کے بعد کوئی بدبخت اگر اہل لاہور کو یہ کہے کہ راوی کنارے نئی ہاؤسنگ سکیم بن رہی ہے اور وہ بڑا گولڈن چانس ہے پلاٹ لے لیں، ہرگز اس کہانی میں نہ آئیے گا. بعد میں آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا جیسے آج کی صورتحال ہے. رات گئے میرے کچھ دوست ہیں جو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اپنے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو یہاں سے نکال کر رشتہ داروں کے پاس بھیجا، خود گھروں میں پہرا دیتے رہے جان کو خطرے میں ڈال کے. پتہ کیوں؟ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے گھر خالی چھوڑ دیا تو پیچھے چوری چکاری ہو جانی. بتی بند ہے ٹوٹل، گیس آ رہی ہے کیونکہ زیر زمین سے آتی ہے، یعنی پائپنگ نیچے سے ہوئی ہے، پانی بھی شاید آ رہا ہو، لیکن 6 فٹ پانی یہاں آس پاس پھرتا رہا. صبح آ کے پتہ چلا کہ 4-5 انچ تک پانی رہ گیا ہے. کچھ علاقوں میں بھری رہی وہاں کشتیاں پھرتی رہی ہیں. یہ صورتحال ہے میرے ملک کے سیلاب کی، اور ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا کیسے ہے. مجھے اجازت، اللہ حافظ.